یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی ہے، ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک رہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اسی توفیق اور اسی سعادت کے صدقے میں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے متعدد روایات کے اندر اس بات کو کئی انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے، کائنات کیوں خلق کی گئی ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے کہ جو انسان چاہے اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، بنیادی ترین سوالات میں سے قرار پاتا ہے جو انسان کا ذہن خود بخود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو نہیں معلوم کتنی سائنٹیفک ریسرچ اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اوریجن کیا ہے انسان کا، انسان کی ابتدا کیا ہے، اور نہیں معلوم کتنی زیادہ ریسرچ اس بات پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ انتہا کیا ہوگی۔ پروردگار عالم کا دین کچھ ایسی چیزوں میں انسان کو ہدایتیں دیتا ہے جس سے ہماری عقل بھی کسی حد تک آشنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے کچھ احکام بتاتا ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ مثلا فرض کیجیے خون نجس ہے، فلاں فلاں اشیاء جو ہیں وہ نجس ہیں۔ تو انسان آج کے اپنے سائنٹیفک دماغ کے ذریعے سے بھی کچھ حقائق کو سمجھ پایا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جن کا انسان کی صحت پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو پہلے دین کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں نجس ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے ذہن میں وہ طاقت نہیں تھی سائنسی طور پر، علمی طور پر کہ وہ اس کا اندازہ لگائے۔ تو ان کو کنونس کرنا تھا کہ بھئی دین چونکہ یہ کہہ رہا ہے لہذا آپ قبول کر لیجیے۔ اچھا، انہی حقائق کو جب انسان کا ذہن قبول کر لیتا ہے تو وہ دینداروں سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں، اور اس بات کو ہم اپنی زندگی کے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔
صفائی کے معاملے میں، آرگنائزیشن کے معاملے میں، کہ جب تک دین ہم سے کہتا رہا کہ بھئی آپ یہ کر لیں چونکہ دین آپ سے مانگ رہا ہے، تو شاید متقی اور پرہیزگار تو ایسا کر رہے تھے، دیندار تو ایسا کر رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب یہی چیزیں انسان کی عقل میں آنے لگیں اور اس نے مختلف ریسورسز سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس میں ہمارا ایک فائدہ ہے، تو ان باتوں کو دین سے زیادہ پابندی سے لوگ انجام دینے لگے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو دین ہمیں ہدایت دے رہا ہے، کچھ تو وہ مسائل ہیں جس میں ہماری عقل 100 سال بعد، 200 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد کہیں پہنچ جائے گی۔ کچھ احکام دین ایسے بتاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے اس میں تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر ہم نہیں بتاتے تمہیں تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اس دوسری کیٹیگری میں سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ البتہ دین کے بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کو سوچیں جہاں پر ان چیزوں کو سمجھنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور دین وہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں ایک سمبولک اس کی مثال عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو پیالہ، جو برتن ٹوٹا ہوا ہو، چٹخا ہوا ہو، اس میں کھانا کھانا مکروہ ہے، اور اس کے اندر پانی پینا، کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ بھئی کیوں مکروہ ہے اس کے اندر، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو کریکس ہیں اس کے اندر جن رہتے ہیں، اور یہ جو جن ہیں یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اچھا، اب ہم لوگ کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہم عربی کا جب ورڈ کوئی سنتے ہیں تو اس کو فوراً اردو کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہماری مروجہ ٹرمز ہیں ان کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر جیسے آپ نے اور میں نے یہ سنا، اور روایت میں جن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے کریکس کے اندر جن رہتے ہیں اور یہ جن تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس دو راستے ہیں جو ہم لوگ معمولاً اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیے بغیر کہ عربی کچھ اور ہے، اردو کچھ اور ہے، وہی لفظ اگر اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اردو کا مطلب وہیں سے پک کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو مثال کے طور پر بعض اوقات کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی روایت میں کہا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب ڈسپیوٹ ہے، تو جیسے میں نے سوچا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمہ، عربک کا ورڈ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اور بجائے یہ کہ سوچتا کہ عربی کچھ اور ہوگی اور اردو کچھ اور ہوگی، میں نے اردو ہی کے ورڈ کو پک کر لیا، اور میں نے کہا کہ ہاں امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، چونکہ بالآخر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ اس میں بھی ہو ہی جاتی ہے۔ واقعاً اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نہ فرقے بناؤ، نہ فرقے بازی کرو، نہ گروہوں کے اندر بٹو۔ یہ خدا متعال کا بیان ہے۔ تو کیا جس قرآن کریم نے ہم سے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا نبی ہم سے کہے گا کہ میری امت کا ڈسپیوٹ اور اس کا بٹنا یہ رحمت ہے؟ اچھا، اب کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے اختلاف کا لفظ دیکھا، اور اختلاف کا لفظ اردو میں بھی دیکھا، اور میں نے خود بخود اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس اختلاف کا جو عربی میں ہے وہی مطلب ہوگا جو اختلاف اردو میں ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایک زبان سے ایک لفظ دوسری زبان کے اندر جاتا ہے تو بعض اوقات مفہوم کو باقی رکھتا ہے، بعض اوقات مفہوم کو باقی نہیں رکھتا، بعض اوقات اصلاً الٹا ہو جاتا ہے، جو مفہوم وہاں پہ تھا اس مفہوم کا بالکل الٹا ایک اور مفہوم یہاں پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی مناسبت ہوتی ہے، مفہوم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی کہ زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہوئے کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ایک آیت کریمہ دیکھ لیجئے، اِنَّ فِی اخْتِلَافِ الشَّمْسِ فِی اخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اچھا، یہ دن اور رات کیا اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا دن اور رات بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اب کہ نہیں، اس اختلاف کا مطلب ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کا مطلب ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے۔ خلف کہتے ہیں عربی میں پشت کو، کمر کو۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے اور اس کے پیچھے ہی دوسری چیز بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور چیز لگی ہوئی ہے۔
تو خدا متعال فرماتا ہے یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، یہ جو دن اور رات ہیں اسپیسیفکلی، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کر رہے ہیں کیا مطلب؟ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ بس اس اختلاف کا مطلب ہوا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا جانا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ظاہر ہے اس اختلاف کا کوئی تعلق ڈسپیوٹ سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جب کہا کہ میری امت کا اختلاف رحمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا میری امت کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ملتے جلتے رہنا، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، اس کی کمر کو اس کے پیچھے سے ذریعے سے سیو کر رہا ہے وہ دوسرا۔ بالکل مختلف مفہوم ہے اس اختلاف سے جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف ہو رہا ہے امتی رحمہ ہمارے لیے قابل فہم ہوگا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ مفاہیم کو سمجھنے میں مشکل سے دو چار ہیں، اور مفاہیم کو سمجھنے میں مشکل سے جو دو چار ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ایسے کانسیپٹس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے جو اللہ کا دین ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو میں دوبارہ اس مطلب کے اوپر واپس آتا ہوں۔ خدا کا دین ہمیں دو ٹائپ کی چیزیں بتاتا ہے، ایک وہ چیزیں بتاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہے خدا کا دین کہ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر میں نہ بتاتا۔ وہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خدا متعال نے کچھ ایسے حقائق سے ہمیں آشنا کیا کہ جس کو اگر دین نہ بتاتا تو ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہو گئی کہ ہم لوگ اپنے انوائرمنٹس میں رہتے ہوئے جس میں کسی حد تک دینداری کو شکست بھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، رینیسانس کے بعد کافی حد تک دین کو، ظاہری دینداری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اب دوبارہ ایک ریوائول کا ٹائم آیا ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال آخری 400-500 سال کے اندر دینداری کو کئی محاذوں کے اوپر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے نتیجے میں شاید ایسا ہوا کہ ہم نے دین کے اس چیپٹر پہ توجہ دینا کم کر دی جس میں ہماری عقل میں نہیں چلنا تھا، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں تھی۔ اچھا، ہم نے کیوں اس پہ توجہ دینا کم کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول کے اوپر جو فضا حاکم تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جب تک ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات ہم قبول نہیں کریں گے اسے۔ اچھا، جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میری عقل میں بات آئے تو میں قبول کروں گا، تو اس کا مطلب یہ آپ دین کی ان تعلیمات کو تو سوچیں گے ہی نہیں جو دین خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گی اگر میں نہ بتاؤں۔ آپ تصور فرمانے کی مشکل کیا ہو رہی ہے؟ یعنی مشکل یہ ہے کہ دین یہ کہتا ہے کچھ تعلیمات میں تمہیں ایسی بتاؤں گا جو تمہاری عقل میں آ جائیں گی، اور کچھ تعلیمات میں تمہیں ایسی بتاؤں گا جو تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی، اگر میں نہ بتاؤں تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے ہم جب دینداری کے ظاہری شکست کے دور میں آئے تو ہم نے دین کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دین اگر ایسی چیزیں بتائے گا جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو وہ تو ہم قبول کریں گے، لیکن اگر ایسی چیزیں بتائے گا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو ہم انہیں قبول نہیں کریں گے، جبکہ دین بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ خود بخود ہماری توجہ دین کے ان احکام پہ سے کم ہو گئی، اور میں اس کی ایک اور صورت بھی عرض کروں گا جو ہماری سمجھ میں ظاہری طور پہ نہیں آ رہی تھیں، ہماری سمجھ میں ظاہری طور پہ نہیں آ رہی تھی۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ آسان رہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اس کے اوپر 2-3 مثالیں عرض کروں گا، لیکن سادہ ترین مثال سے۔ مثال کے طور پر دین نے ہم سے کہا کہ بھائی دنیا میں تم لوگوں کے علاوہ جن بھی ہیں، صحیح ہے؟ اب میں جن کا چونکہ لفظ استعمال کیا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی کہتا چلوں کہ جب اس نے کہا تھا کہ پیالے میں کریک ہے جس میں جن ہے استعمال نہ کرو، میں نے جن کا مطلب کیا لیا تھا؟ جو مجھے جن پتہ ہے۔ اچھا، عربی میں جن کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جن اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، اور اس کو بھی جن کہتے ہیں جو انسان کے پیرالل ایک اور مخلوق ہے۔ اور میں نے کون سا پک کیا؟ پیرالل جو ایک اور مخلوق ہے۔ اچھا، میں نے کیوں نہیں سوچا کہ دین مجھ سے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی سبسٹنس رہ گیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔
میں نے یہ نہیں سوچا. کیوں؟ میں نے اپنی عادت یہ بنائی ہوئی ہے کہ میں جیسی عربک کا کوئی ورڈ سنتا ہوں اس کو ٹرانسلیشن دے دیتا ہوں وہ جو میری زبان کے اندر جاری ہے. تو اختلاف کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ڈسپیوٹ، جبکہ اختلاف کا مطلب وہاں پہ ڈسپیوٹ نہیں تھا. اور جن کا میں نے ترجمہ کیا وہ جو انسان کے پیرالل ایک اور مخلوق ہے، جبکہ جن کا مطلب نظر نہ آنے والی مخلوق ہے. تو یہ ہمارے ساتھ مشکل ہے. اچھا، اب دین نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ جو تمہیں دنیا میں ایگزسٹنس کے نام پہ ملتا ہے، وجود کے نام پہ ملتا ہے، یہ دو طرح کا ہے. کچھ وہ ہے جو تمہیں نظر آتا ہے، کچھ وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے. جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں انسان ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے. اچھا، اب دین ہم سے کہتا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. صحیح ہے؟ اچھا، اب مشکل میرے ساتھ یہ ہو گئی کہ میں نے دین کی باتوں کو سن کر یہ سوچ لیا کہ میں اتنے ہی حصے کو مانوں گا جو میری عقل میں آ رہی ہیں. اور وجہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کی ویکنس تھی دینداری کے اندر، اور دینداری اس ٹرینڈ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جو رینیسانس کے بعد سے جاری تھی. تو لوگوں نے خود بخود دینداروں نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا حصہ سمجھ میں آیا بس اتنا ہی قبول کریں گے. اچھا، جو نہیں سمجھ میں آیا اسے کم سے کم اگنور کر دیں گے، اگر ریجیکٹ نہیں بھی کریں گے تو اگنور کر دیں گے. اب دین نے کہا کہ بھائی کچھ تمہارے سامنے ایسی مخلوقات ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، اگر آج کے دور میں میرا جیسا ایک آدمی ان مخلوقات پہ بات کرنا شروع کر دے جو دین کہتا ہے نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہیں، تو میرا جوان کوئی بچہ ریالٹی سمجھے گا یا فکشن سمجھے گا؟ اچھا، اگر بچہ سمجھ لیتا تو مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بھی یہی سمجھ رہے ہیں. مشکل یہاں پہ بنی ہے. اچھا، اب مشکل ایک اور یہ بنی ہے کہ اگر وہ پارٹ اتنا ان امپورٹنٹ ہوتا، اس کی امپورٹنس نہ ہوتی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو خدا نے دیا ہی کیوں تھا؟ دیتا ہی نہیں. بھائی کیا قرآن کریم نے کہیں پر اپنی زبان میں چینی بنانے کا فارمولہ ہمیں دیا ہے کہ چینی کیسے بنتی ہے؟ ہماری زندگی میں نافذ ہے، حاکم ہے، صبح سے شام تک استعمال ہے، لیکن خدا نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. چینی آج نہیں بنے گی تو کل بن جائے گی، نہیں بھی بنی تو کیا ہوگا؟ نہیں بھی انسان اس کا ٹیسٹ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی. مثال کے طور پر جمبو جیٹس کیسے اڑیں گے، شٹلز کیسے چلیں گے، انجنز ٹربائنز کیسے بنیں گی، دین مبین نے اس کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ لیکن کچھ چیزوں کو دین مبین نے کہا یہ تمہاری عقل میں بھی نہیں آئیں گی، اور اتنا اہم ہے کہ تمہارے لیے سننا بہت ضروری ہے. اور وہ ڈھیر ساری باتیں خدا نے متعال نے کر دیں جو میری عقل میں نہیں آئیں گی، اور اس کے بغیر میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں نے ان سب کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کہ اگر میں بیان کروں گا تو وہ فکشن لگیں گی. اب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا ہمارا دین اس طرح کامل ہو سکتا ہے؟ اگر امپورٹنٹ نہیں تھا تو خدا نے بتایا کیوں؟ اور اگر امپورٹنٹ تھا تو میں اس خطرے کی بنیاد پہ کہ لوگوں کو فکشن لگے گا میں چھوڑ کیوں رہا ہوں؟ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دین کی ان تعلیمات کو خود بخود اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو خود گزارا ہوتا تو خدا دیتا ہی نہیں پھر کہ چلو اس کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی. اب ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تھوڑا سا آگے تشریف لائے گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صلوات پڑھتے رہو. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجہ. اچھا، اس میں صرف یہ ہوگا کہ
اگر لوگ دوبارہ آئے تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کر دوں گا، چونکہ ابھی یہاں کافی جگہ باقی ہے، لیکن شاید ضرورت ہی نہ ہو، دوبارہ اگر آئے کچھ لوگ تو آپ سے درخواست کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان باتوں میں سے جن کو خداوند متعال کا دین کہتا ہے کہ اگر ہم بیان نہ کرتے تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، اور یقیناً امپورٹنٹ ہوگا تو خدا نے بیان کیا ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ان باتوں میں سے ایک بات وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد بسی ہوئی ہے، اور بعد کا میرا مطلب ٹائم نہیں ہے، بعد کا میرا مطلب صرف نظر اور فہم کا معاملہ ہے۔ بعد میں بعض چیزیں بعد ہوتی ہیں ٹائم کی بیس پر، تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ مجلس کے بعد ماتمداری ہوگی، تو وہ ٹائم بیس ہے، جب مجلس کا ٹائم ختم ہوگا اس کے بعد پھر ماتم ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مجلس کے بعد ثواب ملے گا، تو کیا مطلب جب میں مجلس 3 بجے ختم کروں گا تو اس کے بعد فرشتے ثواب لکھیں گے؟ نہیں، مجلس کے بعد ثواب ہوگا ٹائم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف لیول کی وجہ سے ہے، پہلے عمل ہوتا ہے پھر جزا ہوتی ہے، یہ ٹائم بیس نہیں ہے، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ لیول کے اندر آتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد بنی ہوئی ہے۔ وہ جو دنیا اس دنیا کے بعد بنی ہوئی ہے وہ زیادہ بڑی دنیا ہے، زیادہ اہم دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارے سارے دینی متون، نہ صرف ہمارے دینی متون بلکہ دوسرے ادیان کے متون اور ٹیکسٹ ہم سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد ہے۔ یہاں تک کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، جو آخرت کا گھر ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں کبھی بھی دنیا کو گھر نہیں کہا اور آخرت کو دار کہا ہے، آخرت گھر ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یہی اصلی زندگی ہے، یہی اصلی زندگی ہے، اور یہ اصلی بھی میں نے ایڈ کیا ہے، قرآن کریم نے اصلی نہیں کہا ہے، یہی زندگی ہے۔ یعنی خدا متعال اس لیول آف ایگزسٹنس کو اس کے مقابلے میں زندگی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا زندگی کا مفہوم کچھ اور ہے، ہم لوگوں کا زندگی کا مفہوم ایگزسٹنس ہے، خدا متعال کا زندگی کا مفہوم ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ بہت کرٹیکل ڈفرینس ہے جو ہم لوگوں کی دونوں کی زندگی کے استعمال کے اندر ہے۔ اس کو میں آپ کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حضرات محترم، مین کانسیپٹ ہمارے پاس اس وقت کیا ہے جو ہم آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں تھوڑی سی پیرافریز بھی آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اور ہماری جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس میں کچھ کانسیپٹس ہیں، اور وہ کانسیپٹس انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ بدقسمتی سے ان کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو رہی ہے، وہ کانسیپٹس ہمیں سمجھ میں نہیں آ پا رہے۔ اور کیوں سمجھ میں نہیں آ پا رہے؟ چونکہ ہم ان کو پک کر رہے ہیں اپنی روٹین کی ویکیبلری کے اندر۔ جیسے ہم نے جن کو پک کیا پیرلل ایگزسٹنس میں تو کنفیوژن ہو گئی، اختلاف کو پک کیا ڈسپیوٹ کے اندر، کنفیوژن ہو گئی۔ ہم دین کے مفاہیم کو، حتیٰ ان مفاہیم کو جو ہماری سمجھ میں اپنی عقل سے نہیں آنے تھے، ان کو بھی پک کر رہے ہیں اسی روٹین میں جو ہماری ویکیبلری ہمیں دے رہی ہے، اور یہاں پہ ہم دین کے اندر سخت مشکل سے دو چار ہو رہے ہیں، ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو رہی ہے۔ اب میں نے اس کی ایک مثال ان باتوں کو بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں زندگی سے دی ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی کیا ہے؟ جب ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں زندگی، ظاہر ہے کہ یہ عربی کا ورڈ نہیں ہے، یہ فارسی کا ورڈ ہے، اور یہ فارسی کا لفظ جو ہے وہ اردو کے اندر سرایت کیا ہوا ہے، جیسے کہ اردو کے اندر ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو جب ہم زندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو کم و بیش ایگزسٹنس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وجود کے معنی میں، وجود کے معنی میں۔ مثال کے طور پر جب ہم انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے تو ہم کہتے ہیں یعنی ایگزسٹنس رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ جانور زندہ ہے تو اس کی ایگزسٹنس ہے، اور اس کے مقابلے میں کہ اگر وہ جانور نہ ہوتا تو وہ پھر زندہ نہیں تھا، وہ مردہ کہلائے گا۔
تو ہم ایک ٹائپ آف موومنٹ زندگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مثلا یہ مائک زندہ ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اردو زبان کے اندر تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا آپ کو, شاید پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں اس عنوان سے کہ زندہ ہے یعنی یہ کام کر رہا ہے. تو اگر میں کہوں کہ یہ لائیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آواز دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے مفہوم میں ایک ایگزسٹنس ہے اور ایک فنکشن ہے. تو اگر یہ زندہ ہے تو یہ وہ ہوگا جو میری آواز کو کہیں پر پہنچا رہا ہوگا. صحیح ہے. اچھا میں کہوں کہ یہ مائک زندہ نہیں ہے, ویسے تو اردو میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں نے بے جان چیز کے لیے زندگی کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا, لیکن اگر میں استعمال کر بھی ڈالوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے فنکشن کو انجام نہیں دے رہا. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پودا زندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر اب کوئی گروتھ, ہاں لیکن بعض اوقات زندہ ہوتا ہے تب بھی گروتھ نہیں ہوتی. مثلا اگر پودا خزاں کے موسم میں خاموش بیٹھا ہو جبکہ کوئی گروتھ نہیں کرتا تو زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ تو ہے, زندہ تو ہے. اور اگر ایک انسان کی باڈی مسلسل ڈیٹوریٹ ہوتی چلی جائے, بگڑتی چلی جائے کسی بیماری کی وجہ سے, زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ تو ہے. یہ فرق ہے ہماری زندگی کا اور خدا کی زندگی کا, دین کی زندگی کا. اگر میری باڈی نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم اپنی ٹرمنالوجی میں اس کو زندہ جسم تعبیر کریں گے, یہ زندہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک پودا ڈیولپمنٹ نہیں دکھا رہا ہے, خزاں کا موسم ہے, خاموش ہوا ہے, تو بالآخر زندہ ابھی بھی ہے. خدا متعال اس کو زندگی نہیں کہہ رہا ہے. خدا متعال کے نزدیک بہت دفعہ وہ جو ہمارے نزدیک مردہ ہے اس کے نزدیک زندہ ہے, اور جو ہمارے نزدیک زندہ ہے اس کے نزدیک مردہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا دین خدا میں زندگی کسے کہتے ہیں. پھر ہمیں کبھی موقع ملے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ بالآخر, اب اس کے بعد آپ آخری سوال کیا سوچیں گے اس سلسلے میں, بالآخر میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. آخر میں تو جا کے یہی دیکھیں گے نا, ورنہ پھر فائدہ کیا ہوا. اب آپ خود تصور فرمائیے, آیا اللہ کا دیا ہوا علم ذہنی عیاشی کے لیے ہوتا ہے؟ آیا اللہ کا دیا ہوا علم سننے اور سنانے کے لیے ہوتا ہے؟ آیا اللہ کا دیا ہوا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتا ہے؟ یا اللہ کا دیا ہوا علم صرف ایک ہدف سے ہوتا ہے, عمل میں لانے کے لیے؟ اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہوتا علم کا. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو وہ صرف خبر ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا ہے. علم کے اندر عمل ہوتا ہے, باقی سب اخبار ہیں, گزارشات, نیوز ہیں, رپورٹس ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اگر علم ہوگا تو سبسٹینشل ہوگا, اور سبسٹنس جو اسلام کے اندر آتا ہے وہ صرف عمل سے آ رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ نیت بھی عمل کا حصہ ہوتی ہے. تو بہرحال خدا متعال کے دین میں زندگی کیا ہے, تو ہم اس کو سمرائز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی وجود اپنے خاص عمل کو انجام دے جس سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہو تب تو زندہ ہے. لیکن اگر کوئی وجود اپنے خاص عمل کو انجام نہ دے جس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ نصیب ہونی ہے, پھر وہ مردہ ہے. کرنا یا نہ کرنا زندگی کی کوئی خاص علامت نہیں ہے, اس کے نزدیک اس کی کوئی علامت نہیں ہے. لہذا خدا متعال بہت سارے صحت مند زندوں کو اموات تعبیر کرتا ہے, اور بہت سارے بظاہر اموات کو خدا متعال احیاء تعبیر فرماتا ہے. احیاء. اب آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. بالآخر تمام تر دھوکوں کو پس پش ڈالتے ہوئے میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. صحیح. اچھا, اگر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے تو مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری ایگزسٹنس کا جو اپروپریٹ فنکشن تھا وہ کیا تھا. چونکہ اگر میں اپنی ایگزسٹنس کا اپروپریٹ فنکشن کر رہا ہوں تو میں زندہ ہوں.
اور اگر میں وہ نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ڈیڈ باڈی ہوں، میں مردہ ہوں پھر. جیسے اگر یہ مائک چل رہا ہے، اب دیکھیں نا، فرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر گولڈ کی ایک لیئر چڑھا دی ہے، لیکن یہ آواز منتقل نہیں کر رہا ہے، تو پھر میں کیا کہوں اسے؟ پھر کیا کروں اس کے ساتھ؟ یعنی بالکل ہم بھی ایسے ہی ہیں. مجھے کہ اگر میری ایگزسٹنس کا جو پراپر اپروپریٹ فنکشن ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ میں اسی طرح بکانے کے قابل بن جاؤں گا جیسے ہم جانوروں کا گوشت خریدتے اور بیچتے ہیں. میری قیمت گوشت میں آ جائے گی پھر. اور آپ یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انسانوں کی قیمت گوشت میں آ گئی ہے، اسی میں چل رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ زندگی کا اپروپریٹ فنکشن کون سا ہے کہ جو دین مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. پھر مجھے ایک اور بات بھی دیکھنی پڑتی ہے، وہ مناسب عمل جو مجھے انجام دینا تھا وہ میری لائف کی پرائورٹی ہے کیا؟ بہت سارے وجود ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی کوئی فائدہ دے دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی فائدہ دے دیتے ہیں. کوئی ایک لینڈ سلائڈ ہوا، فرض فرمائیے کوئی پہاڑ پہ سے ٹوٹا حصہ اور وہ نیچے گر گیا، اور وہ نیچے گر کے کئی ملین سال پڑا رہا، اور کئی ملین سال کے بعد اس میں مٹی پڑ کے ایک درخت اگ ہی گیا. کیا وجود انسان ایسا ہی ہے کہ 60 سال زندگی گزارے اور ایک لمحہ اپنا وہ مناسب عمل انجام دے دے؟ ظاہر ہے کہ اشرف مخلوقات کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی پرائورٹی وہی کام ہونا چاہیے جو اس کو دیا گیا ہے، ادروائز یہ اتنا ویسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو ایسا محترم، اب وقت بھی ظاہر ہے کہ مناسب وقت میں ہی رکھنا ہے اس کو. مجھے فوراً اس بات کو اب عرض کرنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا خاص عمل ہونا چاہیے تھا وہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس کو ہم نے پرائورٹی دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں پہ پھر وہی مشکل آ رہی ہے جس سے میں نے شروع کیا تھا، اور مجھے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم سمیٹ کر کسی طرح اختتام پذیر کریں. اور وہ یہ ہے کہ جو دین کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ میں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. اگر نہیں ماننا ہے تو پھر دین میرے پاس کامل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہوگا جس کو خدا نے کہا تھا تمہاری عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اچھا، جب آپ اس حصے کے اوپر جاتے ہیں تو پھر ساری عمارت تعمیر ہوتی ہے، ورنہ تو تعمیر ہی نہیں ہو سکتی عمارت. کیونکہ بھائی دیکھیے، اگر ایک بلڈنگ کے اندر 5 پلر ہیں اور 3 آپ اگنور کر دیں تو 2 پلرز پہ 5 پلر کی بلڈنگ آپ کیسے کھڑی کریں گے؟ اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو 20 منزلہ عمارت تھی 5 منزل تو کھڑی ہو جائے گی پروپورشنلی. نہیں، اس کا 1 منزل بھی کھڑا نہیں ہوگا. تو آپ اس وہم میں مبتلا نہیں رہیے گا کہ میں کچھ تو کھڑا کر ہی لوں گا، عمارت میری کچھ تو بنی جائے گی. نہیں، وہ بنی ہی نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ یہ جب تک سارے پلرز جمع نہیں ہوں گے اس کی پہلی سٹوری بھی کھڑی نہیں ہوگی. اب وہ جو پیچھے والا حصہ ہے جو میری عقل میں بھی نہیں آنا ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسی کی خاطر دین دیا ہے، باقی تو میری عقل میں آ جاتا، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایگزسٹنس میں کمپلیکیشن ہے. پہلے اپنی ایگزسٹنس کو پہچان لو، اس کی کمپلیکیشن کو سمجھ لو، اس کے بعد تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا جو اپروپریٹ ٹاسک تمہیں دیا گیا ہے وہ ٹاسک کیا ہے. اچھا، اب بدقسمتی سے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں کہ ہم ہیں کون. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، چونکہ ہم اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے کہ ہم کون ہیں. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور چونکہ ان دونوں کاموں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اگنورنس کی وجہ سے، تو کیسے اپروپریٹ فنکشن ہوگا؟ اور جب وہ مناسب عمل نہیں ہوگا تو زندگی کیسے آئے گی پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جس کو شاعرانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں، موت کی تاریکیوں میں تہوں در تہوں گھومتے رہیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ موت آئے گی جس کو خدا نے بیداری تعبیر کیا ہے. پھر وہ موت آتی ہے، اور نعوذ باللہ پھر اگر اس حالت میں بیداری آتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں.
پھر معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لب لباب کیا ہوگا؟ لب لباب یہ ہوگا کہ خداوند متعال نے ہمیں جسمانی ترقی کے لیے خلق نہیں کیا ہوگا۔ خداوند متعال نے کہیں نہ کہیں ہمارے وجود کے دوسرے حصے پہ، جس کے اوپر ہماری کوئی مادی لہر نہیں آتی اور کوئی مادی فکر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، اس کے لیے ہمیں خلق کیا ہوگا۔ اور وہ جو دوسرا حصہ جس کے لیے ہم خلق ہوئے ہوں گے، اس کی ترقی کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا کہ ہمارا جسم کتنا ترقی کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہوگا؟ اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میں بہت سارے مقدمے ابھی بھی بیچ سے نکال رہا ہوں، چونکہ دائرہ ٹائم کی ایک سختی کی وجہ سے، اور ہمیں اس کو باہر محدود رکھنا ہے۔ لب لباب یہ بنے گا کہ ہم لوگوں کے وجود میں جب تک علوم الہیہ راسخ نہیں ہوئے، ہم اپنی ذات کی نہ پہچان کر پائیں گے، نہ اس کے کام کو انجام دے سکیں گے، جب تک یہ کام حاصل نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس میں نے بتایا جو مقدمے میں نے اسکپ کر دیے، وہ کیا علوم الہیہ کہتے کسے ہیں ہم لوگ؟ علوم الہیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بہت مختصر کرتے ہوئے وہ یہ کہ خداوند متعال نے ہمیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا ہے اور نہ ہمیں فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ گرچہ قرآن کریم نے فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب نے ایک سینس میں فنا ہونا ہے، لیکن یہ فنا ایسا ہے جس کے بعد پھر ایک بقا آ جاتی ہے۔ ہم لوگ باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہیں، تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جسم کے لیے خلق نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ جسم میں بقا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم جسم نہیں ہوں گے، ہم کچھ اور ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کر پائے کہ ہم کون ہیں، ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہوا ہے کہ ہم ہیں کون، تو ہم کیا ترقی کریں گے؟ اچھا، اب پھر میرا جیسا آدمی یہ پوچھے گا کہ بھائی اگر ترقی نہیں ہے تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بالآخر یہ ترقی تو ہے۔ تو میں یہ کہوں گا یہ وہی ہے جو ملینز آف ایئرز میں ایک پتھر سے ایک درخت نکل ہی آیا۔ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اس کے لیے خلق ہوئے ہیں کہ ہماری وجود کی پیریفری میں سے کوئی ایک اچھائی نکل ہی آئے؟ کبھی ہم اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ ہماری کور ایگزسٹنس کسی ڈیولپمنٹ کے لیے خلق ہوئی ہے۔ کیا اس کے لیے اپنی زندگی کو ترک کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، ترک نہیں کرنا ہوتا، اورینٹیشن دینی ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی ترک نہیں ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کو اورینٹیشن دینی ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے اوپر اس اورینٹیشن کو لا سکتے ہیں جس کی طرف ہمیں ایکچولی بڑھ جانا چاہیے تھا۔ تو مثال کے طور پر کل میں نے وہاں پر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ مثلا اگر مجھے نماز سے سکون نہیں مل رہا ہے تو مجھے چاہیے نماز سکون سے پڑھو، تاکہ مجھے نماز سے سکون ملنا شروع ہو۔ تو میں ایک اور بات کہوں گا، اگر مجھے زندگی سے سکون نہیں مل رہا تو کیا کروں؟ سکون سے زندگی گزار لو، بہت ہو گئی۔ ہم لوگ کے ساتھ یہ مشکل ہے، ہم لوگ معذرت کے ساتھ ہم لوگ کانسیپٹس کے پیراڈاکس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کانسیپٹس کا جو کانٹرڈکشن ہے وہ ہمارے پر رول کر رہا ہے۔ ہم خدا کے ماننے والے اور کانسیپٹس ہم نے کہیں اور سے لیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر اس کو ملانے کی کوشش کریں، یہ پیراڈاکسز ہیں، یہ میچ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اندر، اور میچ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ میننگز بالکل ڈفرینٹ ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ڈفرینسز ہیں، اور ان ڈفرینسز کو ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اس کی ریالٹی تک پہنچنے لگے، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اب یہ معاملہ چلے گا کیسے۔ تو اس تمام ابہامی گفتگو کا اینڈ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اپنے وجود کو تلاش کرنا ہوگا کہ میری کور ریالٹی کیا میرا نام ہے؟ کیا میری کور ریالٹی میری وہ ڈگریز ہیں جو میں نے لی ہیں؟ میری کور ریالٹی وہ فائنینشیل ورتھ ہے جو میں نے ابھی تک جنریٹ کی ہے؟ میری کور ریالٹی وہ سوشل اسٹیٹس ہے جو میں نے ابھی تک حاصل کیا ہے؟
میری کور ریالٹی وہ نسبتیں ہیں جو میں نے ابھی تک بنائی ہیں. میرا بیٹا, میری بیوی, میرا بھائی, میری کور ریالٹی ان میں سے کون سی ہے؟ اور جب میں سوال کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن بار بار کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کور ریالٹی نہیں ہے. تو آپ کی کور ریالٹی کیا ہے پھر؟ میری اور آپ کی کور ریالٹی ہے وہ اسکلز جو میں نے اور آپ نے اسپریچولی ڈیولپ کی ہیں. یہ میری اور آپ کی کور ریالٹیز ہیں. کیا یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں؟ یہ دنیا کا غرور ہے, یہ دنیا کا دھوکہ ہے. ایکچولی نان ایگزسٹنٹ کو ہم کور ریالٹی سمجھ رہے ہیں. یہ سب کا سب ہم نے طے کیا ہے. یہ کور ریالٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا نام میرے والدین نے طے کیا ہے, یہ میری کور ریالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ جو میں نے ڈگری لی ہے یہ کسی اسکول نے طے کی ہے, کسی سسٹم نے طے کی ہے, یہ میری کور ریالٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہ میں نے لوگوں کے اندر موو کیا ہے, میں اس ملک گیا اس ملک گیا, لوگوں نے مجھ سے تعلقات بنائے, یہ میری کور ریالٹی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے خود ڈیولپ, یہ میرے سامنے ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ ملک کب ڈیولپ ہوئے ہیں؟ یہ خدائی نظام کی کور ریالٹی ہے کیا؟ سب کا سب امیجنیشن میں ہے. اور جو کور ریالٹی ہے وہ وہی جس کو یہ لوگ تعبیر میں کہتے ہیں عنصر لطیف, جو خدا متعال نے کہا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. وہ کہاں ہیں؟ وہ ظاہر ہوتی ہے میری اور آپ کی اسپریچول بیہیویئرز کے اندر. ہم خود غرض ہیں یا دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں؟ ہم سچائی پر ہیں یا سچائی سے باہر ہیں؟ ہماری کور ریالٹی وہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ہماری کور ریالٹی ان کسی چیز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی جن کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جبکہ یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں. اس وقت کی دنیا میں ہماری سب سے بڑی پرائرٹی نسبتیں ہیں, کنیکشنز. میری اولاد, میرا گھر, میرا بزنس, میرا نام, میری شہرت, میری صحت. ہم لوگ کنیکشنز پہ زندہ ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے سارے کنیکشن ڈسکنیکٹڈ ہیں. ان میں سے کسی میں کوئی باقی رہنے کا کوئی عنصر نہیں ہے, کسی نے باقی نہیں رہنا ہے. تو عزیزان محترم, کبھی ٹائم نکالیں میں اور آپ, اور بہت اچھا ٹائم وہ ہوگا جب ہم خدا سے پوچھ رہے ہوں گے کہ خدا یہ ہمارے لیے کشف کروا دے کہ ہم کون ہیں. آپ نے دیکھا ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں, تو مثلا ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں فلاں بیمار کو شفا دے دے, فلاں مشکل کو آسان کر دے. میں اپنے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیا ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں خدا سے کہ خدا مجھے میرا اپنا وجود آشکار کر دے؟ کیوں میرا وجود تہوں کے اندر گم ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. یہ حقیقت ہے. دیکھیے آپ نے جو 30 سال پہلے میں نے گناہ کیے وہ مٹ گئے یا باقی ہیں؟ باقی ہیں. میرے وجود کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہیں. کیا میرے لیے آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ؟ یہ جو خدا یعلم الاسرار, خدا جو راز جانتا ہے, یہ راز مائنڈز اور اسٹارز نہیں ہیں, گیلیکسیز نہیں ہیں. یہ وہ راز ہیں جو میں نے اپنے نفس کے اندر دفن کیے, میں خود بھی ریئلائز نہیں کرتا ہوں کہ میرے اندر ہیں. یہ اسرار میں نے دفن کیے ہیں, اور میں نے اتنا زبردست دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہے کہ میں خود بھی بھول گیا ہوں کہ یہ اسرار میرے اندر دفن ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ہماری کور ایگزسٹنس ہے ایکچولی, جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں, جس کو ہم ایکچولی اپنے منہ پہ لانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو یوم تبلی السرائر, وہ دن کے جب راز آشکار ہو جائیں گے. یہ راز مائنز کی تھوڑی ہو سکتے ہیں, منرلز کی تھوڑی ہو سکتے ہیں. یا زمین خزانے اگل دے گی, کون سے خزانے اگلے گی؟ ہم سمجھ رہے ہیں سونا اور چاندی اگلے گی, جس کی خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہم لوگ ہیں جن کو یہ زمین آشکار کر دے گی کہ تم لوگ ہو کون. تو میں مثال کے طور پر 50 سال زندگی گزارنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہوں جو کچھ 50 سال میں ہوا مٹ گیا, ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میرے آئی ڈی کارڈ کی کسی ریکارڈ میں نہیں آیا ہے, میرے کسی سوشل ریپوٹیشن کے اندر وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کتنی بڑی حماقت ہے. وہی میرا کور ایگزسٹنس وہی ہے, مٹے گی کہاں سے؟ تو عزیزان محترم, یہ محرم بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے. مولانا
حسنین صبح ارشاد فرما رہے تھے، بہت اچھا انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کیوں امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو ایک جملے میں اگر ہم اس کو مولانا تو ظاہر اصل تفسیر مولانا ارشاد فرمائیں گے، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سارے اسرار کے جو ہمارے اندر چھپے رہتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی آتے ہیں سامنے، اور یہ آتے ہیں کریٹیکل ٹائم پہ. یہ اگر ہر وقت سامنے آتے تو اسرار نہ ہوتے، پھر یہ دھوکہ ہی نہ ہوتے، یہ تو پھر کھلا ہوا چیز ہوتی ہے. مثلا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ایک زخم لگا ہوا ہے تو یہ زخم دھوکہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ زخم تکلیف دیتا رہتا ہے، میں اس کو دیکھتا رہوں گا کہ اب کہاں پہنچا ہے. لیکن جو میری روح کے ساتھ ہوا ہے ہاں وہ دھوکہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی مجھے اندر زخم کی طرح پکارے گا ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ جو محرم ہے یہ اس کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا تھا یہ لوگ بظاہر زخمی روح والے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ شراب نوش نہیں تھے، یہ لوگ بظاہر دیندار لوگ تھے. دیندار نہیں ہوتے تو امام حسین کو بلایا ہی کیوں تھا؟ آپ خود تصور کریں، معاویہ کے لشکر کا کوئی آدمی امام حسین کو انوائٹ کرے گا؟ کوئی شامی یا شامیوں سے ریلیٹڈ کوئی کوفی امام حسین کو بلائے گا کیا؟ یا وہ خط لکھے گا امام حسین کو کہ آپ آ جائیے؟ کیوں لکھے گا؟ دیندار لکھے گا. تو یہ جو دیندار تھے جنہوں نے سارے خطوط لکھے، امام کو انوائٹ کیا، پھر آخر میں بھاگ کیوں گئے یہ؟ اور جیسا کہ مولانا صبح ارشاد فرما رہے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جن کو بالکل ڈیڈ کلیئر تھا کہ یہ نواز رسول ہے. تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اصل میں کچھ ہمارے اندر راز چھپے ہوئے ہیں اور وہ راز ہم کشف نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ وہ دین کا پارٹ ہے عزیزان محترم جو اگر دین ہمیں نہ سمجھاتا، کسی دنیا کی عقل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس راز کو سمجھ سکتا. دنیا کی کسی عقل میں اتنی طاقت نہیں تھی. اور ہم بے وقوف ہوں گے، اسی لیے خدا متعال فرماتا ہے ہم لا یعقلون، یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. ہم بے وقوف ہوں گے، وہ لا یعقلون ہوں گے، ہم کل انعام ہو جائیں گے اگر ہمیں بھی یہ سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ ان بے وقوفوں کو تو نصیب نہیں ہوا ہے، اور ہم اس سے زیادہ بے وقوف ہوں گے جس کو نصیب ہوا ہے اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ بے وقوفی جو تھی وہ سادہ بے وقوفی نہیں ہے جو چائلڈش بے وقوفیاں ہوتی ہیں، وہ بے وقوفی ہوتی ہے جو کربلا بنوا دیتی ہے پھر بعد میں آخر عسکر یزید میں پہنچا دیتی ہے. یہ وہ بے وقوفیاں ہیں. کاش یہ بچکانہ بے وقوفیاں ہوتی ہیں جس پہ انسان ہنس سکے، لیکن ان میں سے کوئی چیز ہنسنے والی چیز نہیں ہے. یہ سب رلانے والی چیزیں بن جاتی ہیں انسان کے لیے. اب آپ خود تصور فرمائیے، شمر کے وجود کو دیکھیں، یہ اس کی زندگی کی بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے. لیکن کیا یہ ہنسانے والا ہے؟ کہ خود اس کے لیے جو کچھ ہوا اس میں کوئی ہنسانے والی بات نظر آ رہی ہے کیا؟ بدترین بدبختی جو تاریخ میں کسی انسان کو مل سکتی تھی وہ شمر جیسے کہ نصیب میں آئی ہے. تو بھئی ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا کہ یہ جو تاریخ کی ایسی عجیب بدبختی ہے اس بدبخت کے نصیب میں آئی ہے، کیا خدا نے یوں ہی ڈال دی اس کے اوپر؟ یا یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ بدبختی میرے سر پہ آ جائے؟ کیا شمر یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ بدبختی میرے سر پہ آئے؟ نہیں. پھر کیوں آئی ہے؟ تو میں عرض کروں گا یہ وہ اسرار ہیں جو ہمیں ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ تو پھر دنیا ہے، یہ پھر دنیا ہے ابھی. اور یہ سید الشہداء کا بڑا احسان ہے کربلا کا، محرم کا، کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے کہ بھئی ان حقائق کو دیکھو، ان حقائق کو پہچانو. اور یہ چیزیں مٹنے والی نہیں ہوتی ہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے امام حسین کی محبت دی ہے، اور اس محبت کے صدقے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان علوم الہیہ سے ہمارے لیے آشکار ہو سکتی ہیں. امام حسین سے ہمارا تعلق پیسے کا تعلق نہیں ہو سکے گا، وہ پیسے کے مدعی بھی نہیں ہے دینے کے. جتنا بھی خاندان عصمت و طہارت کا تعلق ہے وہ علم کا تعلق ہے، عمل کا تعلق ہے. یہ کوئی پیسے شہرت طاقت کا تعلق نہیں ہے. جتنا میرا ان کا تعلق بڑھے گا خود بخود علم سرایت کرے گا ہماری طرف. تو یہ جو میں اور آپ بحمد اللہ رب العالمین پروردگار عالم کے لطف و کرم سے اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تعلق کو ہم اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح سے وہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا صاحبان علم ہونا قطعی ہے، 100% ہے. صرف ایک غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس فرش عزا کو نہ سمجھ پائیں.
تو پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آتے جاتے رہیں اور ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ورنہ ان کے وجود سے اسی نے سرایت کرنا ہے۔ آپ تصور فرمائیے کہ جب شب عاشور سید الشہداء نے اصحاب سے کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، اور وہ لوگ نہیں گئے، تو سید الشہداء نے کیا دکھایا انہیں؟ ایک سوال اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، جو سید الشہداء نے ان کو شب عاشور دکھایا، یہ 8 محرم کو کیوں نہیں دکھایا؟ 2 محرم کو کیوں نہیں دکھایا جب کربلا پہنچے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ابھی امتحانات کچھ ایسے طے ہونا باقی ہیں جس کے بعد یہ علم لینے کے قابل بنیں گے، اس سے پہلے علم ریسیو نہیں کر پائیں گے، نہ کہ امام دے نہیں سکیں گے۔ یہ امامت ہے، انسان کامل ہے، یہ تو ہمیشہ علم دینے کے لیے ہے، ان میں لینے کی طاقت نہیں ہوگی جب تک وہ ان امتحانات کو نہیں گزاریں گے۔ مولا کا احسان ہے ہم لوگ فرش اعضاء پر، اس فرش پر ہیں، اس میدان کے ذکر میں ہیں جہاں علم تقسیم ہوا ہے، اور یہ علم تدریس سے تقسیم نہیں ہوا ہے، یہ کشف سے تقسیم ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شب عاشور جو امام نے علم دیا ہے، یہ تدریس سے نہیں دیا ہے، ٹیچنگز نہیں ہوئی ہیں، کلاسز نہیں دی گئی ہیں، کشف ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرش اعضاء پہ کشف ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اس کی ریالٹی کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی اس فرش اعضاء سے کیا کشف ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو بحمد اللہ رب العالمین یہ فرش اعضاء ہے، اور سید الشہداء کا کتنا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی کلاس میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے۔ بحمد اللہ رب العالمین، عزاداری ہم سب کے لیے بڑی اچھی درسگاہ بنتی ہے، اور یہ تدریس سے بڑھ کر ہے، یہ تعلیم کشف کی صورت میں آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ جب آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان مصائب کے لیے ہمارا دل نرم پڑ رہا ہوتا ہے، تو نہیں معلوم کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں گی، اور ہمیں ان کو حاصل کرنا ہوگا۔ آج 2 محرم کا دن ہے، تاریخی اعتبار سے کربلا کی زمین پر پہنچنے کا دن ہے۔ یہ بڑا عجیب لمحہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ان محبتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا جو اہل بیت کے درمیان میں موجود تھی۔ جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان محبتیں تھیں، ظاہر ہے وہ محبتیں ہونے کے باوجود ان محبتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھیں جو خود اہل بیت کے درمیان موجود تھیں۔ تو مثال کے طور پر اگر زہیر بن قین بجلی امام کو چاہتے تھے، تو کیا اس سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے جو علی اکبر امام کو چاہتے تھے؟ وہ محبت کچھ اور محبت تھی۔ اب ان محبتوں کے اندر کچھ محبتیں وہ تھیں جن کا محور کچھ خواتین تھیں۔ خدا تعالیٰ نے عورت کے وجود کو اپنی بعض ایسی صفات کا مظہر بنایا ہے جس میں مرد بعض اوقات ناکام ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کو اپنے عشق اور اپنی محبتوں کے ایک مظہر کے طور پہ بنایا ہے۔ اور اگر انسان کامل امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، تو بی بی زینب خدا کے ان اسماء حسنہ کا ایک مظہر کاملہ ہے۔ اس مظہر مودت کا اظہار کامل بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں۔ تو عزیزان محترم، جب میں اور آپ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور بی بی زینب نے کہلوا کے بھیجا کہ بھیا میرا دل گھبرا رہا، آپ اس محبت کو ایک عام بہن کی محبت کے دائرے میں نہیں لے سکتے۔ یہ انسان کامل اور ایک اور کامل وجود کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، بہت عجیب رشتہ ہے یہ۔ اور یہاں سے کچھ ایسے علوم کی ذرائع ہے، کچھ ایسے علوم کا منتقل ہونا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے، کہ آج کے دن بی بی زینب کے نام سے شاید منسوب نہ ہو، لیکن چند جملے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے اس محرم کے اس واقعے کی وجہ سے آج بی بی کا دل گھبرایا ہے۔ ہمیں بس کوئی روایت میرا نہیں خیال ایسی ہو کہ اس سے پہلے کی کسی مقام پر بی بی نے فرمایا۔
اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے. جب سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے جیسے یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. بیوی نے نہیں فرمایا میرا دل گھبرایا ہے، لیکن آج بیوی نے فرمایا کہ اے بھائی یہ جو جگہ ہے یہ کیسی جگہ ہے؟ اچھی تو یہ کون سی جگہ ہے یہ؟ اگر مجھے صرف 2-3 جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ جگہ ہے جب مولا امیر المومنین صفین سے واپس جا رہے تھے تو ایک میدان کے اندر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، اس موقع کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، اور جب اٹھے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا امیر المومنین کی ذات مقدس. گویا ابن عباس تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ جیسے یہ میدان خون کا میدان ہے، میرا حسین غرق ہو رہا ہے، میرا حسین اس خون کے میدان میں. آج کربلا اہل بیت اطہار علیہم السلام کو دریافت کرنے کے لیے موجود ہے، اور آج وہ نہر القمہ کچھ فاصلے پر ہے، اور کل سید الشہداء کے اسی خاندان کی آوازیں اور ندائیں اس القمہ کے پانی کے لیے ابھر رہی ہوں گی. آج کا دن ایک عجیب دن ہے. جب دشمن سامنے آیا سید الشہداء نے فوراً حر کو دیکھا اور حر سے کہا کہ حر تم ہمارے دشمن بن کر آئے ہو، لیکن ہم تمہارے لبوں کے اوپر پیاس دیکھ رہے ہیں. حر نے اعتراف کیا کہ ہم پیاسے ہیں. امام نے فرمایا کہ سب لوگ پانی حر کے لشکر کو پلائیں. عزیزو مجھے بس آخر میں اس جملے پہ اختتام کرنا ہے. بس ایک منظر کی طرف، حر کی سپاہ کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے. وہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، وہ اپنے لشکر کے پیچھے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بہت دور سے دیکھا جیسے میرا لشکر رک گیا ہے، اور مجھے یوں لگا جیسے میرا لشکر پانی پی رہا ہے. اور کہنے لگا میرے اندر قطعاً ہمت نہیں تھی کہ میں چل سکوں، تو میں مٹی کے اوپر اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل گھسیٹنا شروع کیا کہ میں کاش اس لشکر کے اتنا نزدیک آ جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ لے کہ میں بھی پیاس سے مر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو گھسیٹتے آگے بڑھ رہا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، چونکہ یا پانی پی رہے تھے یا لوگ پانی پلا رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا جیسے امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. ایسو کیا میں آپ سے یہ عرض نہ کروں کہ ہم بھی گویا دشت کربلا کی وہ پیاسے ہیں جو حسین کی نظر کی پیاس میں بیٹھے. کاش امام کی نظر لطف جس طرح اس پیاسے کی طرف گئی تھی، کاش میرے اور آپ کے اندر وہ پیاس اتنی شدت کے ساتھ ہوتی کہ حسین کی نظر لطف ہماری طرف آ جائے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، امام نے میری طرف دیکھا، امام نے فوراً ایک برتن اٹھایا، وہ ایک مشکیزہ چھوٹی سی اٹھائی اور میری طرف تشریف لائی، اور میری طرف آ کر کہا کہ میں تمہیں پانی پلانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں اس کے اندر پانی ڈالوں. یہ کہتا ہے میں نے کوشش کی کہ میں ہاتھ پھیلاؤں، لیکن میں اتنا کمزور تھا کہ میں ہاتھ نہیں پھیلا پایا، میں اپنے چلو کو نہیں بنا سکا. انہوں نے پانی ڈالا لیکن میرے ہاتھ لرزتے رہے، میرا پانی گرتا رہا. عزیزو شاید ہم بھی کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ ہمارے چلو نہیں بن پا رہے اس عظیم الشان امام کی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن عزیزو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، چونکہ امام نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص تم مت گھبرا، میں تجھے پانی پلا کے جاؤں گا. فرمایا تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو اپنا منہ کھول لے اتنا کہ میں پانی ڈال سکوں. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا منہ کھولا، امام نے میرے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا. میں نے تیزی سے پینا چاہا. امام نے کہا صبر کرو، رک جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں پانی پلائے بغیر. ایسو آپ نے جملات سن لیے، بس اس کے بعد ایک اگلا جملہ اس وقت کا القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.